السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، کئی مرتبہ آدمی بیمار رہتا ہے اور اکثر بیماری کا علاج نہیں ملتا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اسپتالوں کا چکر لگاتے ہیں، کہیں ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر بھی لا علاج ہوتے ہیں، علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی مدد، ہر حال میں اللہ کی مدد مانگو، اللہ کے سامنے جھکو، رب کی چوکٹ پہ جا کے اس کے سامنے پیشانی کو رگڑو اور اللہ سے مانگو۔ اس کے بارے میں نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک احادیث میں فرمایا، احادیث کو مسند احمد نے روایت کیا ہے اور طبرانی نے روایت کیا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی ان کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچاتا ہے۔ دعا کو پڑھنے والا مرد ہو یا مستورات عورتیں ہوں، اللہ اس دعا کے پڑھنے والے کو جو صبح فجر کے بعد 4 مرتبہ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 4 بڑے مرضوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سبھی میری بات کو توجہ سے سنو گے اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھو گے۔ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے۔ نمبر 1، پہلا نمبر پاگل پن۔ اگر کوئی آدمی پاگل پن کا شکار ہے یا ڈپریشن میں رہتا ہے، ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، اکثر سوچتا رہتا ہے، کوئی بندہ ہو یا بندی ہو، چیزوں کو بھول جاتا ہو یا چیزیں یاد نہ رہتی ہو، ذہن سے متعلق جو بھی بیماریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ ذہن سے متعلق جو بھی بیماریاں ہو، یا کسی کو مرگی کی بیماری ہو وہ بھی اسی میں شامل ہوتی ہے۔ ذہن سے متعلق جو بھی بیماریاں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس بیماری سے بچائیں گے۔ پہلی بیماری پاگل پن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے سے پاگل پن کی بیماری کو دور کریں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس دعا کے پڑھنے سے کتنی بڑی بیماری دور ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی بیماری پاگل، اور دوسری بیماری وہ ہے کوڑ پن کی بیماری۔ کوڑ پن کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ چہرہ بعض مرتبہ بدصورت ہو جاتا ہے، یعنی چہرے پر برس کے نشان ہو جاتے ہیں، یعنی بعض عورتوں کی جلد بالکل خراب ہو جاتی ہے، بدنما سی معلوم ہوتی ہے، بدنما ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ چہروں پر دانے یا داغ یا دھبے پڑ جاتے ہیں، چہرہ بالکل بدنما نظر آتا ہے، چہرے کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، چہرہ بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے چہرے پر برس کے نشان بنے ہوں یا کوئی بھی چیز ہو ایسی، یہ کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی، جس سے انسان کا چہرہ بدصورت ہو جاتا ہے۔ تو اس سے نجات پانے کے لیے ہے ہمیں اس دعا کو پڑھنی ہے۔ اور تیسری بیماری اللہ پاک جو اس دعا کے پڑھنے سے دور کریں گے وہ اندھے پن کی بیماری ہے۔ اندھے پن سے مراد یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہو، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا ہو،
یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی ہو، یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہے۔ جن کی نظر کمزور ہو گئی ہو، آنکھوں میں دھندلا پن آ گیا ہو، آنکھوں سے روشنی غائب ہوتی نظر آ رہی ہو، یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہے۔ تو نظر کی کمزوری بھی بڑھ سکتی ہے۔ جن حضرات کی بینائی چلی گئی، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرماتے ہیں۔ تو ان دعا کو پڑھنے سے اللہ پاک پاگل پن کی بیماری ختم کرتے ہیں، کوڑ پن کی بیماری ختم کرتے ہیں، اندھے پن کی بیماری ختم کرتے ہیں، اور چوتھی بیماری جو ہے میرے بھائیوں، وہ بیماری ہے فالج کی بیماری۔ چوتھی بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری ہے فالج کی بیماری۔ جن حضرات کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں یا ہاتھ پاؤں نے کام کرنا بند کر دیا ہو، اللہ پاک اس دعا کے پڑھنے سے فالج کی بیماری کو بھی دور کر دیں۔ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے بچنے کی جس بندے کو خوشخبری مل رہی ہو، جس شخص کو اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو، تو اس عمل کو کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور رہنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کی طرف سے تھوڑے سے جملے پڑھنے سے اللہ 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچا رہے ہیں۔ اللہ پاگن پن سے بچا رہے ہیں، کوڑ پن کی بیماری کو ختم کر رہے ہیں، اندھے ہونے سے، اندھے پن کی بیماری سے اللہ ہمیں بچا رہے ہیں، فالج کی بیماری سے ہمیں بچا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اور عمل دیکھو کتنا چھوٹا سا ہے۔ عمل کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ ہمیں اسے پڑھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔